السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میں ہوں عائشہ رملہ اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں دوبارہ سے قصص قرآن کے اندر ایک اور سٹوری، اور وہ سٹوری بہت مزے کی ہے. اور اس سٹوری کو سننے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ پیارے پیارے بچے موجود ہیں. پیارے بچوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ بہت اچھا. اب تو رمضان بالکل اینڈ پر ہے اور اب تو آپ لوگوں کو روزوں کی بالکل عادت ہو چکی ہوگی. جی. ابھی تک افطاری میں اتنے ہی مزے کی چیزیں بن رہی ہیں. جی. ویری گڈ، یہ تو بہت مزے کی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کام کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گی یا کروں گا؟ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے بچے انشاءاللہ کہتے ہیں؟ سب بچے انشاءاللہ کہتے ہیں. تو دیس آپ انشاءاللہ نہیں کہتے؟ جی. تو پیارے بچوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ انشاءاللہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کام ہمارا جلدی ہو جاتا ہے. جلدی جاتا ہے. ویری گڈ، شاباش. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے پاس کچھ یہودی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں 3 سوالوں کے جواب دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. انہوں نے پتہ کیا 3 کویشچنس کیے. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی ریالٹی کیا ہے. دوسرا سوال یہ کیا کہ غار والوں کا قصہ کیا تھا. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ ذوالقرنین کون تھے. جب انہوں نے ان سے یہ 3 سوال کیے تو کہا کہ اگر آپ ہمیں اس کا جواب دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا. آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے یہ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 15 دن تک ان کے اوپر وحی نہیں آئی. اور 15 دن کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام ان سوالوں کا جواب لے کر آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے کہ آپ انشاءاللہ کہیں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کو وہ کام کرنے کی توفیق اللہ سے ملے گی یا نہیں ملے گی. انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. کیا ہم کسی بھی کام کے بارے میں شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام ضرور ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیے، اور اس کے بعد انہیں وہ قصے بتا دیے گئے، اور وہ تمام کے تمام قصے سورہ کہف میں موجود ہیں. تو اب ہم پتہ کرتے ہیں کہ غار والوں کا قصہ کیا تھا. کسی کو پتہ ہے غار والوں کا قصہ کیا تھا؟ یہ تمام قصے قرآن میں نازل ہوئے اور یہودیوں کو ان کا جواب دیا گیا. غار والوں کا قصہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں اس کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس. دقیانوس جو تھا وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا. وہ بتوں کو پوچھتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اور وہ لوگوں کو فورس بھی کیا کرتا تھا کہ وہ جا کے نظر و نیاز کریں، بتوں کو پوجیں، اور اگر کوئی ایمان لائے تو اس کو تنگ بھی کرتا تھا. اس زمانے کے اندر کچھ ینگسٹرز تھے. اچھا آپ نے دیکھا کہ جب بھی کسی بھی ملک میں انقلاب آتا ہے یا کچھ بھی ایک ریولوشن آتا ہے اس کو کون لے کے آتا ہے؟ ینگسٹرز لے کے آتے ہیں. ہم نے دیکھا نا کہ پاکستان کی تحریک کے اندر بھی سب سے پہلے کس نے کام کیا آگے بڑھ کے؟ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے کام کیا. ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا ایک رول تھا. تو وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں. تو کہیں بھی انقلاب آئے گا تو وہ کون لائیں گے؟ اور وہ کون ہیں؟ آپ لوگ ہیں. آپ پیارے بچے، آپ ہی کل کو بڑے ہو کے وہ نوجوان بنیں گے جن کی ایک سوچ ہوگی اور وہ ایک نئی سوچ لے کے آئیں گے. تو ان نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے. وہ توحید پر ایمان لے کر آ گئے. جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا اور اس نے ان سے کویشچن کیا کہ بھائی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کھلے عام دربار میں یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ کو ہی ایک مانتے ہیں. جب یہ ہوا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا. وہاں کی جتنی بھی عوام تھی، جو میجورٹی تھی، وہ بھی مشرک تھے، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو نوجوانوں کو بہت ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہاں پہ زور زبردستی کریں اور ہمیں اپنے دین سے پھرنا پڑے، یعنی ہمیں اللہ کی عبادت چھوڑنی پڑے. انہیں بہت ڈر لگا. تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے مائگریشن کی. یعنی وہ اس جگہ کو چھوڑ کے وہاں سے دور چلے گئے اور جا کے ایک پہاڑ میں رہنے لگ گئے. قرآن میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3 تھے یا چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5 تھے یا چھٹا ان کا کتا تھا، یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن راجہ رائے یہی ہے کہ وہ تعداد کے اندر 7 تھے. پھر اس کے بعد وہ جب وہاں پہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جب وہ جا کے اس غار میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا. وہ سو گئے، یعنی ان کو نیند کی حالت میں ڈال دیا گیا اور وہ وہاں سوئے رہے. اور اس حالت میں کہ ان کا جو کتا ان کے ساتھ تھا وہ باہر ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو آگے رکھ کے بیٹھا رہا. اب لوگوں کو وہاں جانے سے ڈر لگتا تھا. لوگ وہاں جاتے تھے اور ڈر کر واپس آ جاتے تھے، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان ریالٹی ایسا نہیں تھا، وہ سوئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ وہ 309 سال وہاں پہ سوئے رہے.
309 ایئرس وہ وہیں پہ سوئے رہے. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ان کی کروٹیں بدل دی جاتی تھیں, یعنی کہ وہ ان کی کروٹ خود بخود چینج ہو جاتی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی انسان ایک کروٹ پہ ایک ہی جگہ پہ لیٹا رہے گا اور نیچے مٹی ہوگی, تو آپ کو پتہ ہے مٹی اپنی جگہ چینج کرتی ہے نیچے سے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگ مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ, لیکن ان کی کروٹ چینج ہوتی رہی, ان کی کروٹیں بدلتی رہ گئیں. اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیلنگ آتی تھی کہ وہ بالکل فریش ہیں اور وہ جاگتے ہیں, پھر سوتے ہیں, پھر لیٹتے ہیں. ایک فیلنگ آئی کہ وہ بالکل ہوش و حواس میں ہیں. لوگ وہاں آتے ہیں, وہاں سے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک اور بڑے مزے کی چیز تھی اس غار کے اوپر, اور وہ یہ تھی کہ جب سورج نکلتا تھا, طلوع ہوتا تھا, تو وہ دائیں طرف سے ہو کے نکل جاتا تھا, اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ بائیں طرف سے ہو کے غروب ہو جاتا تھا. یعنی کہ اس طریقے سے کھلی جگہ ہے, فار ایگزامپل ایک غار ہے اور ایک کھلی جگہ ہے, اس کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی. کیا یہ بات ہم سوچ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ چینج کرے نکلتے ہوئے, وہ اس کو کترا کر نکل جائے تاکہ ان کی نیند خراب نہیں ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن یہ ہوا کہ ان کی نیند کھلی. کس کے حکم سے کھلی؟ جی ہاں, اللہ کے حکم سے ان کی نیند کھلی. اور نیند کھلنے کے بعد کیا ہوا پیارے بچوں, یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہے گا, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.